ونڈ سکرین کے اوپر 5 نشان ہیں، پوسٹ مارٹم کے اندر 11 زخموں کے نشان ہیں۔ یہ کون سی گولیاں ہیں جو چلائی تو پیچھے سے گئیں لیکن ونڈ سکرین سے آ کے انہوں نے خان صاحب کی طرح یو ٹرن لے لیا؟ ڈی آئی جی آپریشن نے ٹویٹ کی ہے اپنے ان اہلکاروں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کو قطر سے واپس لے کے آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اسلام آباد کا افسوسناک سانحہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ پاکستان کا کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے۔ ایک عرصے سے یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو ان سانحات کے اوپر پردہ ڈالتی چلی آ رہی ہے۔ سانحہ اخروٹ آباد ہو، سرفراز کا واقعہ ہو، سانحہ ساہیوال ہو، یا صلاح الدین کا واقعہ ہو، آپ کو تو پتہ ہے صلاح الدین تو مجھے آپ کو اس پورے نظام کو منہ چڑھاتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اور کیسے کیسے الفاظ کہہ کے چلا گیا۔ آج کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ 22 سالہ نوجوان جس کا تعلق بھی اس پارٹی سے ہے جس نے 22 سال اپنی طرف سے جد و جہد کر کے ایک نیا نظام اور نیا پاکستان بنانا تھا، وہ نیا نظام اور نیا پاکستان یہ تھا کہ اس کو 22 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور کہاں ہیں وہ وزیر جو اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے جس مقتول کا قاتل نہ پکڑا جائے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے؟ کیا یہ باتیں خان صاحب صرف اپوزیشن کے لیے تھیں؟ آج آپ اقتدار میں ہیں، آج آپ حکومت میں ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور اور کرسی دی ہے کہ آپ اس نااہل اسلام آباد کی انتظامیہ ویسے بھی نااہل ثابت ہو چکی ہے۔ مسجد توحید کا واقعہ ہو، مسجد اللہ والی کا واقعہ ہو، سابقہ جتنے واقعات ہیں، ہم مندر کے اوپر حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن مسجد کو گرانے والوں کو کب کافر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ یہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے، ڈی آئی جی آپریشن نے ٹویٹ کی ہے اپنے ان اہلکاروں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اس بچے کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے کی ان اہلکاروں سے ایک دن پہلے تکرار ہوئی ہے، ایف آئی آر میں یہ بات درج ہے، اور انہوں نے کہا ہم تجھے مزہ چکھا دیں گے، یہ مزہ چکھا دیں گے۔ اور وہ ان کی باتوں میں آ کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ پیچھے سے فائر ہوئے، ٹائر کو مارے گئے، غلطی سے 2 گولیاں لگ گئیں، ونڈ سکرین کے اوپر 5 نشان ہیں، پوسٹ مارٹم کے اندر 11 زخموں کے نشان ہیں۔ یہ کون سی گولیاں ہیں جو چلائی تو پیچھے سے گئیں لیکن ونڈ سکرین سے آ کے انہوں نے خان صاحب کی طرح یو ٹرن لے لیا اور ونڈ کے اندر گھس گئی، ونڈ سکرین کو توڑتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ مجھے بتائیے کیا باپ اپنے بچوں کو اس لیے جوان کرتے ہیں، خمیدہ کمروں والے اور بوڑھے اور جھکے ہوئے کندھوں والے، کہ یہ اب بچے بڑے ہوں گے، ہمارا سہارا بنیں گے، ہماری لاٹھی بنیں گے؟ اس بزرگ کندھوں کو آج اپنے نوجوان بیٹے کی میت اٹھانا پڑ گئی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اگر سانحہ ساہیوال کے وقت خان صاحب آپ قطر سے واپس آ چکے ہوتے، اور آج بھی ہماری دعا ہے اللہ کرے آپ قطر سے واپس آ جائیں، آپ قطر سے ہی واپس نہیں آ رہے، آپ آ جاتے، ان ملزموں کو بھی علی اعلان چھوڑا گیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان کے 90% عوام اس وقت اس بات کے اوپر بیداری کا، اضطراب کا، مایوسی کا اظہار کریں کہ کچھ نہیں ہونا۔ کیا معاشرے اس طرح چلتے ہیں؟ کیا جنگلوں کے اندر بھی تو کوئی قانون ہوتا ہی ہے، کوئی جنگلوں کے اندر بھی کوئی ضابطے ہوتے ہیں؟ کیا عوام کے اندر اس طرح مایوسی اور اضطراب کا آپ کو پتہ کیا نتیجہ نکلنا؟ اور ہم عوام کو مایوسی اور اضطراب سے بچانے کے لیے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کبھی آج تک اس طرح کے ملزم پکڑے نہیں گئے، ان کو بچانے والا ایک پورا مافیا انتظامیہ کا موجود ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ڈی آئی جی آپریشن چھوٹی سیٹ ہے؟ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر اس طرح کے بیانات دیے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، جھوٹ کے اوپر مبنی؟ مجھے بتائیے کیا گولیاں مار کے روکنا ایک گاڑی کو 660 سی سی کو یہ روک نہیں سکتے؟ اگر ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، ٹائر برسٹ نہیں کر سکتے، کیسے ان کے پھر نشانے درست کرائیں کہ ٹائروں کو نشانہ مار رہے تھے اور فرنٹ سے آ کے نوجوان کو لگ گئی؟ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے، جو جھوٹ بولتے ہوئے حیا ہی کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی بڑا پن کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے کہ آگے بڑھ کے کوئی افسر کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، ہیومن ایرر ہے، غلطی کا اعتراف ہی کر لیں۔ غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا جاتا، اور عوام کو مایوسی اور اضطراب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت میں، دین میں، اسلام میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آواز اٹھانا، صدائے احتجاج کو بلند کرنا، حکومت وقت کو اس طرف توجہ مبذول کرانا، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ کس نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا کہ کامیاب ہونا بھی جد و جہد کا لازمی عنصر ہے؟ کامیابی جد و جہد کے صحیح یا غلط ہونے کی کبھی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارا کام صرف جد و جہد کرنا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اضطراب، ٹھیک ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں
میسیجز بھی آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا, لیکن آپ نے اور میں نے کچھ نہیں ہونا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں, ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے, اور اس وقت تک بلند کرنا ہے جب تک اسامہ ندیم ستی کے قاتل کیفر کردار کو نہیں پہنچتے. ہم نے یہ عہد ثانیہ ساہیوال کے موقع پہ بھی کیا تھا, صلاح الدین کے موقع کے اوپر بھی کیا تھا, اخروٹ آباد سرفراز, لیکن سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو کیا ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, ہم نے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوسی اور اضطراب کئی مرتبہ اتنی بری ڈپریشن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. آپ نے اور میں نے, سماج نے مل کے, معاشرے نے ایک مضبوط صدائے احتجاج کو بلند کرنا ہے, اور ان کو خان صاحب کو قطر سے واپس لے کے آنا ہے, اور اس مرتبہ اس کے قاتلوں کو نشان عبرت بنانا ہے. ایک مرتبہ یقین کیجئے, ایک مرتبہ اگر یہ نشان عبرت بن گئے, یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں, گاڑی کے اوپر کیسے کر سکتی ہے پولیس فائرنگ اگر اندر سے فائر نہ ہو؟ پہلے یہ کہانی گڑی, اندر سے فائر ہوا, پھر یہ مختلف کہانیاں. اللہ کرے کہ ہماری جو باتیں ہیں وہ آپ کو بھی اور حکومت کو بھی سمجھ آ جائے. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ انتظامیہ جو اسلام آباد کی, یہ نااہل ثابت ہو چکی ہے. اتنا بنیادی شہر ہے, اتنا بڑا شہر ہے, اور آخر میں مچھ کے سانحے کے اوپر بھی ان کے لواحقین سے اظہار تدیت کرنا چاہتا ہوں. اور میری دعا ہے خدا پاکستان کے ہر دشمن کو نیست و نابود کرے, خدا پاکستان کی افواج کی اداروں کی حفاظت فرمائے جو ہندوستان کے سامنے بھی لڑے ہیں, جو ہر محاذ پہ لڑے ہیں. اور یہ جو دہشت گرد مٹھی بھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو توڑ دیں گے یا پاکستان کے اندر نفرت کا بیج بو دیں گے, تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ایسے علماء اور دانشور اور سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں جو ان کے ہر عزائم کو خاک میں ملا کے رکھ دیں گے. اور خان صاحب خدا را اپنے وزیروں کو بھی سمجھائیں, اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ.